یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو 3 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نجس برتن کو قلیل پانی سے دھوئیں تو 3 مرتبہ دھوئیں، یا وہ چیز جو پیشاب سے نجس ہوئی ہے اس کو دھوئیں تو 3 مرتبہ دھوئیں، کہ 3 مرتبہ دھونے سے یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ 3 مرتبہ سے 2 گیرے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ۔ اس کے بعد ایک چیز وہ ہے کہ جس کو 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے، یہ چھوٹا طریقہ ہے، 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ برتن جس میں خنزیر نے کوئی چیز کھائی ہے، یا اس نے پانی پیا ہے، یا اس کو اس نے چاٹا ہے، یا اس میں اس کا لعاب جو ہے منہ سے پانی گرا ہے، تو جیسے بھی وہ خنزیر کی وجہ سے جو برتن نجس ہو جائے اس برتن کو 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے۔ 7 دفعہ دھونے سے وہ برتن وہ چیز پاک ہو جائے۔ یہ 4 طریقے۔ اور 5واں طریقہ یہ ہے کہ وہ برتن جو کتے کی وجہ سے نجس ہو جائے، کتا اس میں پانی پی لے یا کھا لے یا چاٹے، یا اس نے اپنا لعاب اس میں گرایا ہے، اس منہ سے جو پانی گرتا ہے اس میں گر جائے، تو اس برتن کو پہلے اس کو مٹی مانجنی پڑے گی، اس کے بعد 3 دفعہ اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ پہلے مٹی سے اس کو صاف کریں۔ مٹی سے صاف کیے بغیر اگر ہم 1000 دفعہ بھی دھوئیں گے وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ بلکہ اس تحقیقات کیا ہے سائنسدان نے، میں نے سنا ہے بزرگان سے، کہ اس کتے میں ایسے جراثیم موجود ہیں، جب تک اس کو مٹی نہ لگے وہ جراثیم نہیں مرتے۔ تو اس لیے پہلے اس کو صحیح طریقے سے برتن کو یا جو چیز ہے اس کو مٹی مانجیں، مٹی ٹھیک ہے، مٹی کہاں ہے، اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ اس کو دھو لیں تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنے طریقے ہو گئے جی؟ 5 طریقے، پانی سے جس چیز کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ اب ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہم نے نجس چیز کو پاک کرنا ہے۔ یہ پہلا مطہرات میں سے۔ دوسرا زمین ہے۔ زمین بھی بعض چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ پانی تو ہر چیز کو پاک کرتا ہے، لیکن زمین صرف 2 چیزوں کو پاک کرتی ہے، ایک جوتے کے تلوے کو اور ایک پاؤں کے تلوے کو۔ پاؤں کے تلوے یعنی وہ لوگ جو ننگے پیر پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی، دیہاتوں میں بیابانوں میں اس طرح پھرتے ہیں لوگ، تو پاؤں کے تلوے اور جوتوں کے تلوے کو زمین پاک کرتی ہے۔ اب زمین کسے کہتے ہیں؟ زمین 3 چیزوں کا نام ہے۔ زمین مٹی کو کہتے ہیں، 1 ریت کو کہتے ہیں، 2 پتھر کو کہتے ہیں، 3 ان تینوں کو مٹی کہتے ہیں۔ اور یہ اینٹ بھی مٹی میں شامل ہے، پکی اینٹ ہی کیوں نہ ہو یہ مٹی میں شامل ہے۔ ان پہ اگر انسان چلتا ہے تو اس کے پاؤں یا اس کے جوتے کے تلوے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 شرائط پر زمین 3 شرائط پہ پاک کرتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زمین خود پاک ہو جس پہ ہم چل رہے ہیں، 1۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں وہ زمین خشک ہو۔ کتنی شرائط ہو گئی؟ 2۔ تیسری شرط یہ ہے کہ زمین پہ چلنے یا زمین پہ پاؤں کو یا جوتے کو رگڑنے سے نجاست دور ہو جائے۔ خون لگا ہے زمین پہ چلنے سے صاف ہو جائے، پاخانہ لگا ہے زمین پہ چلنے سے صاف ہو جائے، چل کر صاف ہو جائے یا رگڑ کر صاف ہو جائے۔ ان دونوں صورتوں میں تلوے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب جوتے اور پاؤں کے تلوے صاف ہو جائے چلنے سے یا رگڑنے سے، اس کے بعد کم سے کم 15 قدم چلے۔ صاف ہونے کے بعد جب وہ 15 قدم چلے پھر اس کے تلوے پاک ہو جاتے ہیں۔ 15 قدم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات۔ اچھا جی، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ چلنے سے پاؤں یا جوتے کے تلوے پاک نہیں ہو سکتے،
مثلا گھاس پر چلے، پاؤں کے تلوے اگرچہ صاف ہو جائے پاک نہیں ہوں گے، جوتے کے تلوے بھی پاک نہیں ہوں گے. یا چٹائی پہ چلے تب بھی پاک نہیں ہوں گے. اسی طرح یہ جو پکی سڑک پہ چلے پاک نہیں ہوں گے، یا فرش پہ چلے پاک نہیں ہوں گے. ان چیزوں پہ چلنے سے، یا مثلا یہ ہے کہ لکڑی پہ چلے، آج کل وہ یہ کیا ہے پارکوں میں لکڑی بچھائے ہوئے ہیں، تو لکڑی پہ چلنے سے بھی پاک نہیں ہو سکتے. صرف مٹی پہ چلے، ریت پہ چلے، پتھر پہ چلے، یا اینٹ، وہ بھی ریت میں مٹی میں شامل ہے، ان پہ چلنے سے پاک ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں میں نے بتائی، ایک زمین اور ایک کیا ہے پانی. یہ دونوں ہر چیز کو، زمین تو صرف دو چیزوں کو پاک کرتی ہے، پاؤں اور جوتے کے تلوے کو، اور باقی جو پانی ہے وہ ہر نجیس چیز کو پاک کرتا ہے. کل بھی میں نے یاد کیا تھا، آج بھی تھوڑا اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ صرف ہمارے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے ہے. پاؤں نجس ہو جائے، کپڑے نجس ہو جائے، اور ہمارا جسم لباس نجس ہو جائے، تو یہ پانی جو ہے نا ان کو پاک کرتا ہے. لیکن اگر گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل نجس ہو جائے، ہمارا دل پلید ہو جائے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ محبت اہل بیت کی ضرورت ہے. اور محبت اہل بیت کس کے دل میں ہے؟ کسی نے سوال کیا حضرت علی علیہ السلام کہ آپ کے محب کون ہیں؟ محب کا مطلب آپ کے دوستدار کون ہیں، آپ کے ماننے والے کون ہیں، آپ کے پیروکار کون ہیں. تو آپ نے ایک نشانی بیان کی ہے. وہ نشانی یہ ہے، مولا فرماتے ہیں اگر تم ہمارے ماننے والے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو جو بھی احکامات الہیہ کی پابندی کرتا ہو وہ ہمارا محب ہے. یعنی جو بھی حکم الہی کی پابندی کرتا ہے، جو خدا کا حکم ہے اس پہ عمل کرتا ہے، جن کن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے، تو وہ ہمارا ماننے والا ہے، ہمارا محب ہے.